الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear audience, welcome back to another episode of Prophetic Stories. In this program, we have shared the stories of the Prophets ﷺ and discussed some stories from the life of the last Prophet ﷺ during the month of Milad. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے فضائل کے بارے میں. Let's begin with the excellence of درود پاک. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس فرمان مبارک میں گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. یعنی کہ اگر ہم روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہو گیا تو یقیناً اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ جس چیز کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیں، یعنی جو بھی چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے ٹچ کر جائے تو اسے کوئی بھی آگ حتیٰ کہ دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. تو اس فرمان مبارک میں ہمارے لیے یہ بشارت ہے کہ ہمیں درود پاک کو لازمی پڑھنا چاہیے، اسے اپنا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہم سب عذاب سے محفوظ رہ سکیں، دوزخ کے عذاب سے بچ سکیں. تو میں اور آپ نیت کریں کہ ہم روزانہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تاکہ ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہو سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے. ناظرین، اس اللہ پاک کے فرمان کو ذہن نشین رکھیں. اور ایک اور فرمان مبارک ہے اللہ پاک کا قرآن کریم میں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا. تو ناظرین، ان دونوں فرمانوں کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت جو مخلوق کے لیے ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے جو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو تمام مخلوق کے لیے سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور دوسری طرف یہ فرمان ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے تو اسی پر خوشی منانی چاہیے. تو ناظرین، جب ہم ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا کس قدر افضل ہے. اور اللہ پاک یقیناً اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو اسی کے فرمان کے مطابق اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے. شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو رات ہے، جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ شب قدر تو اس لیے افضل ہے کہ اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقیناً ملائکہ سے بھی اور تمام انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات ہے. تو اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات یہ والی رات ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے. اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ بھی ان سے محبت کی ایک علامت ہے.
اور میلاد منانے میں ایک جو بہترین طریقہ، ایک چلتا ہوا طریقہ آ رہا ہے کہ اکثر ایسا ہی ہمارے بزرگان دین بھی کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ ہم جب بھی میلاد مناتے ہیں تو اکثر اس میں نعت خوانی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میلاد منانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان میں سے یہ ایک بہت ہی ایزیسٹ وے میں ہو جاتا ہے کہ انسان اگر تنہائی میں بھی میلاد منانا چاہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا شروع کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرنا شروع کر دے، تنہائی میں بھی میلاد منا سکتا ہے۔ اور اگر چاہے کہ سب کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ میلاد منائیں تو بھی یہ میلاد منانا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کر، ان کی سیرت بیان کر کے، لوگوں کو ان کے بارے میں بتا کر اپنے دلوں کو بھی منور کر سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر کے اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور یہ طریقہ ہمارے بزرگان دین کا بھی ہے۔ آئیے اسی حوالے سے ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ المکرمہ میں اس جگہ موجود تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس جگہ پر میلاد منایا جا رہا تھا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کے دن یہ میلاد منایا جا رہا تھا، اور اس میلاد کی محفل میں جب میلاد کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک کچھ انوار بلند ہوئے۔ جب میں نے ان پر غور کیا اور انہیں غور سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی ہے، اور ان فرشتوں کے انوار ہیں جو ایسی محافل میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور اس کے لیے باقاعدہ محافل کا انعقاد کرنا جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس میں نہ صرف اللہ کے نیک بندے بلکہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے اور اپنی رحمت کو بھی نازل فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے ہم اللہ پاک کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی مزید اپنے دلوں میں اجاگر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میلاد منانے کے حوالے سے آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ آئیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد منانے کے لیے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نہ صرف اللہ پاک کا حکم ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ میلاد منایا جائے۔ ناظرین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین، میلاد منانا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کو جنت النعیم میں داخل فرمائے گا، یعنی میلاد منانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ ناظرین، میلاد منانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میلاد کی خوشی کو بہت سارے طریقوں سے سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک تو ہم نے سنا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا، کہ اس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جانا، سنا جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، سیرت نبی علیہ السلام بیان کرنا اور لوگوں کو ان کے بارے میں بتانا، یہ تمام طریقے بھی میلاد منانے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میلاد منانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، کہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کر دینا، اس خوشی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، تو اگر یہ نیت کی جائے کہ میں میلاد منانے کی خوشی میں اپنا یہ مال خرچ کر رہا ہوں، تو یقیناً اس پر بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کی مدد کر دینا، کسی کی کوئی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو اچھا لباس پہنا دینا،
دینا، یا اگر کوئی قرضدار ہے تو اس کے قرضے کی رقم ارینج کر دینا، اس کا قرضہ اتروا دینا، یا کسی کی شادی میں خرچ کر دینا کہ اس کی شادی کے مال اور جو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اسے پورا کر دینا، اور کسی طالب علم پر خرچ کر دینا کہ اسے جو ضرورت ہے پڑھائی کے ایکسپنس ہے وہ دے دینا، یہ سارے طریقے بھی میلاد منانے میں شامل ہیں۔ تو ان سب نے اگر یہ نیت کر لی جائے کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کر رہا ہوں، تو یقیناً اس پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور ناظرین، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے منصب، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق میلاد منانے کا اہتمام کرے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے کہ اربل کا ایک بادشاہ تھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال میلاد منانے کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے اور محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا کرتے، اور اس میں بہت زیادہ اپنا مال خرچ کیا کرتے۔ ناظرین، اس محافل میں شرکت کرنے والے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ بادشاہ ان محافل میں اس قدر خرچ کیا کرتے کہ جو لوگ اس میں شرکت کرتے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بادشاہ تقریباً 5000 بکریاں بنوا کر لوگوں کے لیے پیش کرتا اور مزید لوگوں کے لیے اچھے لباس کا اہتمام کرتا۔ ناظرین، لوگ بتاتے ہیں کہ 1,00,000 پیالے فیرنی کے ہوا کرتے اور بہت سارے تھال، تقریباً 30,000 کا کہا جاتا ہے کہ وہ حلوے کے تھال کا اہتمام کیا کرتا۔ ناظرین، تو وہ بادشاہ تھا تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ مال خرچ کیا کرتا تھا، اور مزید اسی بادشاہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ حرمین شریفین کے راستے بھی ہر سال میلاد منانے کی خوشی میں ٹھیک کروایا کرتا اور اس پہ بھی تقریباً 30,000 دینار ہر سال خرچ کیا کرتا تھا۔ تو ناظرین، میلاد منانے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو جس کی جو استطاعت ہو، جو حیثیت ہو، اور جو جس طرح میلاد منا سکتا ہو، اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتا ہو، تو اسے ضرور اس طریقے سے میلاد کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو ناظرین، جھنڈے لگانا یہ بھی ثابت ہے کہ میلاد کی خوشی میں جھنڈے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح گھروں کو سجانا، خوشی کا اہتمام کرنا کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، اس بات پر خوش ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس بات کی خوشی منانے کے اظہار کے طور پہ گھروں کو سجانا، لائٹس لگانا، یا جو بھی طریقہ کار ہوں گھروں کو سجانے کے، اور اپنے گلی محلوں کو، بلڈنگز کو، اپارٹمنٹس کو سجانا، یہ سب بھی میلاد منانے کے ایک طریقے ہیں کہ جس طرح ہم خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہوں، ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر میلاد منایا کرتے تھے، تو جس سے ہو سکے روزہ رکھ کر بھی میلاد منائیں، جس سے ہو سکے شکرانے کے نفل ادا کریں، جس سے ہو سکے دیگر عبادات تو وہ اس خوشی میں دیگر عبادات کریں، جو اپنا مال خرچ کر سکتے ہوں تو وہ اپنا مال خرچ کریں۔ تو جو بھی طریقہ آپ کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہو تو ضرور کریں، کیونکہ اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ پاک کا سب سے بڑا فضل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہم جس طرح دیگر خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرو، مناؤ، تو ناظرین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی ضرور منانی چاہیے، اور کوئی بھی خوشی منائیں، چاہے میلاد کی خوشی ہو یا دیگر خوشیاں ہوں، تو اس میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام انجانے میں بھی نہ ہو کہ جو غیر شرعی ہو، یا جس سے کسی کو تکلیف ہو یا کوئی نقصان ہو۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے میلاد کو ضرور منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اور سب سے ضروری اپنے دلوں کو بھی سجائیں، درود پاک کی کثرت کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دیگر گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، یہ بھی اس نیت سے کریں کہ میلاد منانے کی خوشی میں اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں، اور اس کو اب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نور کروں گا، تو یہ بھی یقیناً میلاد منانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور ناظرین، جتنا ہو سکے میلاد پر خرچ کریں جو آپ کی استطاعت ہو، اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہنیں، میلاد کی رات اگر ہو سکے تو جاگ کر گزاریں، اور اسپیشلی صبح بہارہ کے وقت جو عین ولادت کا وقت ہے اس وقت کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کریں، تو ناظرین اس پر بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح
انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوری ضرور دیکھتے رہیں۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وی ول میٹ اگین انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔